बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सानिया 9 मई के हवाले से जो अहम एक रिपोर्ट सामने आई है और इंतखाबात से 3-4 दिन पहले ऐसी रिपोर्ट का आना, चूँकि वफाकी काबीना की जानिब से भी बाकायदा तौर पर एक काबीना की कमेटी बनाई गई थी और अब पंजाब निगरान हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है। क्या इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी लगाने का मामला है और क्या मामला उस तरफ जा रहा है और क्या वफाकी हुकूमत को रेफरेंस भेजने जा रही है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट को, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो लाहौर के सबसे बड़े अहदेदार हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनकी गिरफ़्तारी को कलअदम करार दे दिया है अदालत ने, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के ख़िलाफ़ नैब की जानिब से जो रेफरेंस दायर करने का मामला है, नैब ने परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के ख़िलाफ़ जो तहकीकात हैं और कार्रवाई है उसको तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और हर सूरत एक बात मोनस इलाही ने कही है कि अगर आप मुझे ये प्रोटेक्शन दे दें कि मुझे गायब नहीं किया जाएगा तो मैं अदालतों में भी पेश हूँगा, मैं फेस भी करूँगा अपने ख़िलाफ़ केसेस को और मैं जेलों को भी भुगतूँगा। तो अब नैब लाहौर की जानिब से साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही समेत दीगर के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों का रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया गया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद लाहौर की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया जाएगा। PTI रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही के समेत दीगर मुलज़मान के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस तैयार किया गया है। ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही और मोनस इलाही के असासे नैब ज़राए की जानिब से जो रेफरेंस में इल्ज़ाम है कि उनके असासे उनकी आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद मोनस इलाही के असासों में करोड़ों रुपए का इजाफा हुआ। नैब को मुख्तलिफ महकमों से परवेज़ इलाही ख़ानदान के असासों का रिकॉर्ड मौसूल हो गया है। नैब ज़राए के मुताबिक मोनस इलाही की बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से रिकॉर्ड भी नैब को मौसूल हो गया है। नैब रीजनल बोर्ड ने परवेज़ इलाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी असासों का रेफरेंस तैयार कर लिया है। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद ये रेफरेंस दायरगी की तरफ चला जाएगा और ये रेफरेंस दायर किया जाएगा। अब आप एक बात याद रखें कि जब शहबाज शरीफ वगैरह पर रेफरेंस दायर हो रहे थे तो चूँकि मैं एहतसाब अदालत को भी कवर करता था लाहौर में, जैसे हाई कोर्ट्स को हम कवर करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट को स्पेशली चूँकि मैं ख़ुद मौजूद होता हूँ, बाकी हाई कोर्ट्स में हमारी टीमों के जो वकील दोस्त हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स से हमें तफसीलात देते हैं। तो लाहौर में जो कि मैं ख़ुद मौजूद होता हूँ वो लाहौर हाई कोर्ट हो या नैब अदालतें हों, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब नून लीग का पहला दौर हुकूमत ख़त्म हुआ था तो ख़त्म होने से पहले ही इनके ख़िलाफ़ केसेस शुरू हो गए थे। आहद चीमा भी गिरफ़्तार हो चुके थे, फवाद हसन फवाद भी गिरफ़्तार हो चुके थे और नवाज शरीफ को भी सज़ा हो चुकी थी। अभी इंतखाबात से पहले की बात है। तब ये आमदन से ज़्यादा असासा जात का केस बना था शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। उस वक्त राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी आमदन से ज़्यादा असासा जात का केस बनाया गया। इसहाक डार के ख़िलाफ़ पहले से बना हुआ था और इसहाक डार के ख़िलाफ़ पुराना केस था और ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ और ख्वाजा साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा था। तो हम इनको बड़े करीब से देखते थे। जब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 49 वॉल्यूम पर मुश्तमिल नैब रेफरेंस दायर किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासा जात का, तो कितनी गाड़ियों पर रेफरेंस का रिकॉर्ड लेके आए थे नैब अदालत में। और फिर जब एक दफ़ा वो रिकॉर्ड जो अदालत तब्दील हुई थी, जो जुडिशल कम्प्लेक्स है जो लाहौर की सेशन अदालत के साथ है, वहाँ से अब जो नई नैब अदालतें हैं जौहर टाउन में, वहाँ रिकॉर्ड गया तो वो भी कई गाड़ियों पे गया। तो ये उस वक्त भी हम सुनते थे कि 49 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रिकॉर्ड आ गया है और हम भी कहते होते थे कि क्या बात है जी, ये रिकॉर्ड आ गया है और अब ये नाकाबिल कबूल, इनका बचना अब नामुमकिन हो चुका है और हर सूरत इनको करप्शन केसेस में सज़ा होगी। फिर हमने देखा कि वो रिकॉर्ड जब हालात तब्दील हुए और जब उनको रिलीफ देना था तो वो रिकॉर्ड मोम की तरह साबित हुए और उनकी कोई हैसियत ही ना रही और वो जैसे उसको जब राख बन जाती है और राख को हवा में उड़ा दिया जाता है तो वो रिकॉर्ड का ये बना और वो हवा में उड़ गया। अब इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं तो यहाँ भी जो मुकदमात हैं
کہ جی اتنا ریفرنس اور اتنے کروڑوں کا ریفرنس یا اربوں کا ریفرنس اور اس طریقے سے یہ کوئی معاملہ ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ جب ان کو کل رہا کرنا ہوگا یا جب ان کے خلاف کیسز کو میرٹ کے اوپر عدالتیں دیکھیں گی تو یہ تو میرٹ کے اوپر کیسز ختم ہو جائیں گے۔ ان کا شوگر ملوں میں جو کاروبار ہوتا تھا یا منی لانڈرنگ کے معاملات تھے، اس کے اوپر تو باقاعدہ اب جو پاناما پیپرز تھا تو وہ پاکستان کی نے تھوڑی اس کو شائع کیا تھا یا پاکستان کے کسی ادارے نے تو نہیں شائع کیا تھا، وہ تو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ تفصیلات دنیا کے سامنے رکھی کہ کون کون سے ممالک ہیں جو اپنی بلیک منی کو وہاں چھپا کے رکھتے ہیں، اور جو پاناما پیپرز جو آئے تھے جن میں ان سب کا نام تھا کہ کس طریقے سے یہ آف شور کمپنیز بناتے ہیں اور وہاں پر یہ اپنا جو پاکستان سے کالا دھن یہ بھیجتے ہیں، یہ آف شور کمپنیز میں رکھتے ہیں، تو وہ الزامات تو ان کے وہاں پہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان کو رہا کیا گیا تو عدالتوں نے کہا کہ ان کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا تھا، ان کے خلاف تو کیس ثابت کرنا بھی نیب کی ذمہ داری تھی، تو وہ ہم نے دیکھا تو ان کے خلاف بھی جو مقدمات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور الٹیمیٹ یہ میرٹ کے اوپر جب عدالتوں میں چلیں گے تو جلد بازی میں اور تیزی کے ساتھ یہ جو مقدمات بنائے جاتے ہیں ان کی پھر حیثیت بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو جو بھی لوگ اس میں ذمہ دار تھے، پاکستان تحریک انصاف بھی اس کا مطالبہ کر چکی ہے، اور میں تو بطور قانون کا طالب علم، بطور وکیل ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر چونکہ اب دو فریق ہیں، ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت پر الزام لگاتی ہے، حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے اور مقدمات چلائے ہوئے ہیں۔ اب دونوں جب فریقین اس میں اگر سیٹسفائی ہوں اور سپریم کورٹ کے وہ بھلے چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کے سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے اور وہ اس معاملے کو دیکھے، اور جو 9 مئی میں وہ جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، جو 9 مئی میں ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب 9 مئی کے حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب نے ثانیہ 9 مئی کی مفصل رپورٹ حکومت پنجاب کو جمع کروائی ہے۔ قائمہ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر نے ثانیہ 9 مئی رپورٹ کی توثیق کر دی ہے۔ رپورٹ کو قوانین کے مطابق اب سرکاری دستاویزات کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں ثانیہ 9 مئی کو ریاست کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ جو نگران پنجاب حکومت کی سرکاری دستاویز ہے اور رپورٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 9 مئی جو ثانیہ ہوا، جو لوگ اس میں ملوث تھے وہ پاکستان سے جنگ کرنے کے مترادف تھے اور اس کو ریاست کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے اس روز ہونے والے ریاستی حملوں پر ایک جامع رپورٹ تیار کر کے پنجاب حکومت کو پیش کی گئی ہے، جس کی قائمہ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر نے توثیق کر دی ہے، اور ساتھ ہی اس رپورٹ کو باقاعدہ طور پر سرکاری دستاویزات کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ 17 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے۔ جب سرکاری دستاویز بنا گئی ہے تو یہ چلان کا بھی حصہ ہو جائے گی اور چلانوں میں بھی ڈسکس ہوگی۔ رپورٹ 17 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پر جامع منصوبہ بندی کے ساتھ ریاست پر حملہ کیا گیا۔ رپورٹ میں 9 مئی کے حملے کو تحریک طالبان پاکستان کی طرز پر حملے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹی ٹی پی کے جو حملے ہیں اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ 9 مئی کو جو حملے کیے گئے یہ بالکل ویسے ہی حملے ہیں جو تحریک طالبان کرتی ہے۔ حملے کو رپورٹ میں بتایا گیا کہ تمام شواہد کے مطابق 9 مئی کا منصوبہ پہلے سے مربوط شدہ تھا اور پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت تھی ان کے کہنے پر ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اب اس میں یہ نہیں پتا کہ جو مرکزی قیادت میں پریس کانفرنس کرنے والے تھے ان کا بھی نام شامل ہے یا جو بقیہ رہ گئے صرف وہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ قیادت کا ایجنڈا صرف ریاستی اداروں پر حملہ تھا اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی تھی۔ عمران خان کے ورکرز نے جی ایچ کیو بلڈنگ، کور ہیڈ کوارٹر اور آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملہ کیا اور ایئر بیس شہداء کی یادگار اور اس سے منسلک عمارتوں پر حملہ کیا گیا، جبکہ جی ایچ کیو، آئی ایس آئی کے دفاتر اور انسٹالیشن پر حملہ پلان کا حصہ تھا۔ رپورٹ میں ثانیہ 9 مئی کا ذمہ دار مرکزی قیادت کو ٹھہرایا گیا ہے۔ عمران خان سمیت جو پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جبکہ مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ مقامی قیادت بھی شامل تھی۔ رپورٹ کے مطابق پارٹی قیادت کے فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اکسایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، غلام مہدین، علی عباس، اندلیب عباس، یاسمین، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، مراد راس، منصب اوان، اعظم خان نیازی اور بجاش نیازی کے خلاف واضح ثبوت ہیں کہ وہ لوگوں کو ٹیلی فونز کے ذریعے حملوں کے لیے اکسا رہے تھے۔ رپورٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اکسانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں ثانیہ 9 مئی کو ہونے والے نقصانات کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں سرکاری گاڑیوں کے ساتھ
پرائیویٹ وہیکلز اور جو سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ میں لاہور کینٹ میں واقع جناح ہاؤس پر پی ٹی آئی کے ورکرز نے 1 ارب 50 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یہ صرف جناح ہاؤس جو لاہور کا ہے، جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، وہاں حملے میں 1.5 ارب روپے کا نقصان کی رپورٹ دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر منصور قادر کا کہنا ہے، نگران صوبائی وزیر منصور قادر کا کہنا ہے کہ نگران حکومت نے سانیہ 9 مئی کے روز جو واقعات ہوئے ان کی تحقیقات پر ایک جامع رپورٹ سرکاری ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا تاکہ یہ اب سرکاری ریکارڈ کا حصہ رہے اور اس رپورٹ میں لکھا گیا اسے بعد میں تبدیل نہ کر سکے۔ یہ اب سامنے آئی ہے اور ایک نگران وفاقی کابینہ کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی تھی، ان کا کیا مقصد ہے؟ اور اب یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ نگران صوبائی حکومت کی رپورٹ کو اور وفاقی کابینہ کی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو منسلک کر کے ایک ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے اگلے 2 دن میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور نگران حکومت ریفرنس دائر کر کے جائے گی اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور تاکہ ان کے خلاف جو ان کی پارٹی کو تحلیل، پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کرنے کے حوالے سے کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر، لاہور کے جو صدر ہیں جمیل اصغر بھٹی، وہ سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں پنجاب بار کونسل کے، اور وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں جمیل اصغر بھٹی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے صدر ہیں۔ ان کو پرسوں گرفتار کیا گیا تھا، لاہور سے ان کے گھر سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ رانا انتظار جو سابق صدر ہیں لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، ان کا کہنا ہے کہ جب ان کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا تو سینئر وکلاء نے، رانا انتظار سمیت سینئر وکلاء نے وہاں پہ آرگومنٹس کیے ہیں، اور اس کے بعد عدالت نے ان کے خلاف جو کیس تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ڈسچارج کر دیا ہے اور رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان، چونکہ ان کا بھتیجا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ لے رہا ہے اور جمیل اصغر بھٹی ان کی انتخابی مہم کر رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ الزام ہے کہ ان کو انتخابی مہم سے روکنے کے لیے یہ ساری کارروائی کی گئی ہے، لیکن وکلا نے ان کو ڈسچارج کروا لیا ہے اور ان کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کو خارج کروا دیا ہے۔ یہ لاہور سے انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو عدالت سے ریلیف ملا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔